تو ریلیونٹ نہ آپ رہیں گے نہ ہم رہیں گے، اور ریلیونٹ شاید پاکستان کے ادارے بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ انصاف دینے والے انصاف نہیں دے رہے، ملک کو تحفظ دینے والے تحفظ نہیں کر پا رہے، اور ملک جو چلانا چاہتے ہیں سول رولرز، ان سے ملک چل نہیں رہا۔ اپوزیشن کی کارکردگی بھی ماشاءاللہ ہم اکٹھے ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے، میں کوئی اپوزیشن کی بھی مدد فرائی نہیں کروں گا۔ تو یہ جدھر جا رہا ہے نا پاکستان، یہ اتنے خوفناک راستے پہ جا رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کسی دن پاکستان کے کسی شہر کی ایک کچی آبادی سے چند 100 لڑکے نکلیں گے ڈنڈے لے کے، اور جو راستے میں آئے گا اس کو تہس نہس کر دیں گے، اور ان کے ماڈل کو اللہ نہ کرے فالو کریں گے، اور کچی آبادیوں کے بے روزگار لڑکے ڈنڈا بردار جن کے سائے ہوں گے ان کے نام پتہ نہیں ہوں گے، اور پھر پاکستان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا، کوئی ریلیونٹ نہیں رہے گا۔ اب بھی وقت ہے، تھوڑا سا وقت بچا ہوا ہے، پاکستان میں مقتدر طبقات کو اس پہ سوچنا چاہیے کیسے پاکستان کو جوڑا جا سکتا ہے۔ اگر ہم طاقت کے ارتکاز کی جنگ کرتے رہے، اگر جوڈیشری، اسٹیبلشمنٹ، سیاسی جماعتیں، اپوزیشن، گورنمنٹ، ایون میڈیا، ہم سب یہ لڑائی لڑتے رہے کہ طاقتور کون ہوگا، تو کوئی طاقتور نہیں بچے گا، پھر سب کمزور ہو جائیں گے، سب لوزر ہوں گے، کوئی گینر نہیں ہوگا، کوئی پہلے لوزر ہوگا کوئی بعد میں لوزر ہوگا، ہم سب لوزر ہوں گے۔ اور آپ جیل میں پڑے دیکھ رہے ہیں کہ جناب میں نے محنت کی تھی تباہ کر دیا۔ وہ وقت بھی آئے گا، وہ وقت آئے گا، وزارتیں دینے والے وزارتیں بانٹیں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ دور نہیں ہے وقت، وہ بھی قریب ہے۔ ہم نے باری باری سارے اپنی باری دے آئے ہیں، تو جناب چیئرمین باری دے کے پھر یہاں کھڑے ہیں، پھر بھیج دیں گے باری دے کے پھر واپس آ جائیں گے۔ آپ کو یہ حقیقت پتہ نہیں لگتی کیا؟ مجھے پیپلز پارٹی والوں کو اس وقت خوش نہیں کرنا، لیکن ریالٹی یہی ہے کہ اگر ضیاء الحق کا بدترین مارشل لاء پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکا تو پھر کسی سیاسی حقیقت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، یہ سچ ہے۔ میں اس وقت پیپلز پارٹی کے بڑے بدترین نقادوں میں تھا، سیاسی طور پہ اب بھی اختلاف ہے، ضیاء الحق کے خلاف تھا، لیکن خوش بڑے دل میں ہوا کرتے تھے، پیپلز پارٹی نظر ہی نہیں آتی تھی، نظر ہی نہیں آتی تھی کہیں پیپلز پارٹی۔ اور جب محترمہ آئی تو مجھے وہ دن یاد ہے 10 اپریل 86 کا، ہر طرف پیپلز پارٹی کی اور ہماری مخالفت کے نعرے لگ رہے تھے، اور ہمارا کچھ نہیں تھا۔ یہ عوامی طاقت ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، اور یہ اس کی انڈیکیشنز بڑی واضح ہیں۔ یہ تذلیل ہم نے وزراء اعظم کی ہے، جو اس ملک میں فیشن ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے کہ وزارت عظمیٰ دینے والے وزارت عظمیٰ لے کے پھریں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ کون وزیر بنے بھائی؟ کیا ضرورت ہے وزیر بننے کی؟ 5 سال اپنی زندگی داؤ پہ لگاؤ، اپنے بچوں کا وقت برباد کرو، کاروبار نہ کرو، ایک تباہ حال ادارے کو کھڑا کرو، پھر ایک آدمی آئے شیخ چلی چیونگم کھاتا ہوا اور منہ بگاڑتا ہوا، وہ آ کے برباد کر دیا آپ کی محنت کو، اور آپ جیل میں پڑے دیکھ رہے ہیں کہ جناب میں نے محنت کی تھی تباہ کر دیا۔ وہ وقت بھی آئے گا، وہ وقت آئے گا، وزارتیں دینے والے وزارتیں بانٹیں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ دور نہیں ہے وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے خواجہ سعد رفیق کی بات سنی، آپ لوگ اپنی رائے جو ہے وہ بھی ضرور دیجئے گا کمنٹ باکس کے اندر۔ اور دوسری بات یہی ہے کہ وزارتیں کہتے دینے والے، وزارتیں لینے والے بہت سارے لوگ ہوں گے، اس وقت بھی اگر یہ لوگ وزارتیں بانٹیں گے تو وزارتیں لینے والے بہت سارے لوگ ہوں گے، کیونکہ آپ لوگوں نے ملک پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے، کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں۔ آپ لوگوں نے بھی کیا کیا؟ آپ لوگ اپنے حلقے میں جا کر دیکھیں آپ لوگوں نے کیا کیا۔ تو لوگ ابھی بھی آپ لوگوں کو گالیاں ہی دے رہے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتا، کوئی بھی بندہ ہو۔ یہاں پہ ملک پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، لیکن وہ دعوے وہیں کے وہیں رہے ہیں اور ملک اور عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے صرف اپنی جیبیں بھری، اپنے اکاؤنٹ بھرے، اور دوسرے ملکوں میں جا کر ان لوگوں نے بزنس کھڑے کر دیے۔ ابھی یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اس دن جناب جی وزیر خارجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ صرف 30% جو ہے وہ ملک پاکستان میں آپ لے آئیں، ہم زیادہ نہیں کہہ رہے۔ تو سب سے پہلے یہ لوگ لے کے آئیں نا، جو انویسٹمنٹ ان لوگوں نے بیرون ملکوں میں کی ہوئی ہیں، سب سے پہلے یہ واپس لے کے آئیں۔ اور دوسرا یہ شورس کریں کہ ان لوگوں نے اتنی ساری پراپرٹیاں بنائی کہاں سے۔ جو بھی بندہ سیاست میں آیا ہے، اگر اس کے پاس 1 کروڑ تھا تو اس کے بعد جناب ان لوگوں کے پاس 20 25 کروڑ کہاں سے آ گیا؟ تو ان لوگوں نے ملک کو لوٹ کے سب کچھ بنایا ہے، نہ کہ انہوں نے بزنس کھڑے کر کے بنایا ہے۔ مجھے کوئی ایسا آدمی بتا دیں جس نے جناب جی 50,000 لگا کر جناب جی 5 سالوں کے اندر وہ 5 ارب روپیہ بنا لیا اس نے۔ کوئی ہے ایسا بندہ جس نے 50 لاکھ لگا کر جناب جی 5 سالوں میں 5 ارب روپیہ بنا لیا؟ یہ صرف کرپٹ مافیا جو ہے وہ بنا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے چند پیسہ انویسٹمنٹ کیا، حکومت کے اندر آئے، وزارتیں لیں اور جناب جی کروڑوں اربوں روپیہ بنایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے رفو چکر ہو گئے۔ تو آپ اپنی رائے جو ہے وہ بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔